نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے وچ دیدار الہی حاصل کرن دا طریقہ دساں گے۔ قرآن کریم دی سورہ کاف دی 110ویں ہے پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے اس ہے پاک فرمایا کہ جیڑا میرا دیدار کرنا چاہتا ہے انہوں چاہیے صالح عمل کرے۔ یعنی سونے رب نے اس پاک دستا ہے کہ جیڑا میرا دیدار کرنا چاہتا ہے انہوں چاہیے صالح عمل کرے، یعنی قرآن اور سنت دی روح دے مطابق عمل کرے اور تمام شیطانی نظامات تو قطعاً قلباً ہمیشہ لئی منہ موڑ لے۔ اللہ پاک دا جڑا مرتب کردہ نظام حیات ہے وہ دے مطابق زندگی گزارے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈے نال دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، قرآن پاک، دوجا اپنی سنت۔ اگر تسی انہوں مضبوطی نہ پھڑی رکھو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ قرآن و سنت تو علاوہ جتنے بھی شیطانی نظام اور دستور اور منشور ہے، کافراں نے، منافقاں نے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں، دو نمبر غیر شراب بابیاں نے، نام نہاد اسلامی روحانی اسکاروں نے بنائے نے، سارے جہنم چلے جان والے نے، لیکن قرآن و سنت دا پروگرام جو ہے جنت چلے جان والا اور اللہ دی حضوری چ پہنچا کے اللہ دا دیدار کراؤن والا ہے۔ قرآن کریم سنے رب نے دسیا کہ انسانوں تانوں میں پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا تے جے جنوں ایتھے دنیا چ دل دے آئی نے، دل دیاں اکھاں دی مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی، انہوں ہی آخر چ سر دیاں اکھاں نہ کھلیاں اکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ کھلیاں اکھاں نہ دیدار الہی اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا۔ تے سنے رب نے قرآن چ دسدا کہ جنہیں میرے دیدار دا انکار کیتا انہوں نے سارے عمل ضائع اور انہوں نے بغیر حساب تے جہنم سڑ دینا۔ اور کافر اور منافق جڑے دیدار الہی دیاں گلاں نوں چھپاوندے نے، اور دا طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک چ دس دتا کہ پھر پیشوا دے راہیں وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الا لیعبدون دا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ہی لیعرفون ہے۔ تو پہچان ادو ہی ہوندی ہے حقیقی، ایک علمی استدلالی پہچان ہے، ایک کشفی شہودی مشاہداتی پہچان ہے، جو دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ سونے رب نو دیکھ لندا، پھر ہی حقیقی عرفان، ایمان حقیقی، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حق الیقین، فنا فی اللہ بقا باللہ دا پھر ہی کمال حاصل ہوندا۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ جیڑا بھی میرا دیدار کرنا چاہتا ہے سچے دلوں سچی تڑپا قرآن دسیا کہ میں پھر اپنا دیدار ضرور کراواں گا۔ تے جڑے میرے دیدار دے منکر نے انہاں واسطے کچھ بھی نہیں ہے، انہاں واسطے دو جہان دی بربادی ہے۔ تے جدوں انسان نوں ایمان عشق مولا حاصل ہوندا تے یہی عشق اللہ دی بارگاہ تک لے جاندا ہے، جیسا کہ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے کہ عشق کی جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو عشق تو شرع دی بت قضا تصورات۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، نہ ہو عشق تو شرع دی بت قضا تصورات۔ لیکن جنہاں عقل دے چکر چ پھس جاندا ہے، جنہیں گمراہ فرقیاں ٹولیاں، دو نمبر غیر شرع بابے، کافر و منافق یہ عقل دے چکر چ پھسے ہوئے ہیں، کیونکہ عشق جڑا ہے یہ فنا فی توحید کر دیندا، فنا فی معشوق کر دیندا ہے۔ عقل اگر مگر چونکہ چناچے چکر چ پئی رہندی ہے۔ اسی واسطے قلندر لاہوری اقبال فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پالا مار کی بنیاد رکھ۔ عقل گو آستان سے دور نہیں پر اس کی قسمت میں حضور نہیں، عقل یار سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے،
منزل نہیں ہے، منزل تو اللہ دی ذات ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ قرآن سنے رب دسیا انسان تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ تے انسان جس مقصد واسطے پیدا کیتا تے انسان جدو مقصد حاصل کرے، ملنا لکھیا قسمت دا ہی ہے، جنہیں مرضی یہ دھکے کھا لے، جنہیں مرضی ہیرا پھیریاں دھوکے دگے فراڈ کر لے، چوریاں ڈکیٹیاں کر لے، ملنا مقدر دا لکھیا ہی ہے۔ جویں کہ حضور میاں محمد بخش فرماندے جو رزق کسے دا لکھیا کدے نہ ٹالے، تے لکھ کروڑ برائیاں ہون پھر بھی انہوں پالے۔ قرآن چ بھی اللہ پاک دا وعدہ ہے، اور رزق اللہ، رزق میرے ذمہ ہے، رزق اپنے اپنے وقت نہ جو لکھیا ہوا اپنے اپنے ٹائم نہ خود آئے گا۔ انسان دنیا کی کوئی قوت نہ رزق نو گھٹا سکتی کسی دے نو، نہ کسی دا رزق ودا سکتی ہے، نہ روک سکتی ہے، نہ وقت تو پہلے لیا سکتی ہے۔ اس واسطے رزق دے معاملے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تے جیڑا شخص بھی اس راہ چ نکلدا ہے انہوں چاہیے پھر کٹ کھانا، کٹ سونا، کٹ بولنا، کٹ ملن دی عادت بنائے، غافلاں لوگاں تو الگ ہو گئے، خوب ریاض و مجاہدہ کرے، جب تک انہاں تو الگ نہیں ہوندا غافلاں تو کدے یہ سیدھے راہ نہیں پا سکدا، اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، جس بارے کلندر لاہور اقبال فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، تو اے سیرے مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں۔ سنے رب نے بھی قرآن دسیا میں تھوڑی شاہ لگ تو نیڑے، میں تھوڑے نفساں دے وچ ہاں، تسی کیوں نہیں میرا دیدار کر دے، وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تھوڑے نال فَصُومَ وَجْهُ اللہ، تو جدے بھی روک کرو ادھر اللہ دا روک ہے۔ تائیں سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے اے تاں رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو، تے پھر آپ فرماندے اسیں اسے وچ اساں وچ باہو یاراں یار سولے ہو۔ اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، بہو کتھل بیندا ہو، بقول شاعر کے دل کے آئینے میں جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ تے جیڑے بھی اس راہ چل دے نے ریاضت و مجاہدہ کر دے نے، خود جیسا سونے رب نے قرآن جو فرمایا کہ جیڑا ساری راہ ریاضت و مجاہدہ کردا ہے اسی انہوں ضرور اپنی بارگاہ تک رسائی دینے ہیں۔ تے سچے اللہ والے اسے واسطے یہ عادت بنا دے، کٹ کھان دی، کٹ سون دی، کٹ ملن دی، سب تو الگ رہن دی، جیسے کلندر لاہور اقبال فرماندے ہیں کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضرت باب اللہ شاہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے، نہ کو ساری ذات پچھانے، نہ کو سانو مننے۔ تے جیڑے بھی اس راہ چ ریاضت و مجاہدہ محنت کردے اللہ پاک پھر انہوں یہ انعام دندے رہے۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھے دے آگے ایک دفعہ حضرت ابو نصر سراج رحمت اللہ علیہ بغداد چ گئے، وہ بزرگ ہے جنہاں کتاب اللمع لکھی ہے، بہت مشہور کتاب انہاں دی ہے، اور ابتدائی ادوار دی کتاباں وچوں ہے، بڑی معروف کتاب ہے۔ تے آپ جو بغداد تشریف لے گئے، مسجد شنیزیہ دے وچ جا کے آپ نے قیام کیتا، اور اتنے آپ کو حجرہ دیتا، ادھر رمضان آ گیا، تے نمازی کہنے لگے کہ انہاں نوں کہ حضور تسی تراویح سانوں تسی پڑھایا کرو، تے انہاں تراویح پڑھاؤن دا پروگرام بناتا، پھر تراویحاں پڑھائیاں انہاں نے۔ تے آپ نے پورے مہینے تراویح دے دوران 5 قرآن پاک ختم کیتے، تے اسی طرح پورا رمضان گزر گیا، عید آ گئی، پھر آپ نے عید پڑھائی، عید پڑھا کے آپ پھر چلے گئے۔ جہاں آپ دا خادم سا وہ روز ایک روٹی نہ جا کے آپ دے حجرے چ رکھیا ہوندا سی رات نو، تے جب آپ دے جان تو بعد جب حجرے جا کے دیکھیا تے اوتھے پورے مہینے دیاں روٹیاں اوتھے 30 روٹیاں اداں ہی پئیاں سی، یعنی پورا مہینہ انہاں کھادا ہی کچھ نہیں، ایڈا زبردست مجاہدہ کرتے سگے۔ تے چونکہ جنہاں تے عشق الہی، محبت الہی دا غلبہ ہو جاندہ، انہوں دی کیفیت ہی عجیب ہو جاندی ہے، جیسا کہ نفحات الانس دے اندر حضرت مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے نے کہ ایک دفعہ صوفی آپو جو بیٹھے نے
تے اللہ سونے دی محبت دا ذکر ہویا، ذکر یار ہویا، تے معرفت دیاں گلاں ہو رہیاں سی، تے معرفت دے ایک نقطے اتے حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ نو وجد دی کیفیت تاری ہو گئی۔ تے آتش دان جیڑا وہ جل رہا سگا، سردیاں چ موسم سگا، اسے وجد دے دوران ہی آپ نے چہرہ اگ دے وچ رکھا تھا، تے سارے ڈر گئے، لے بھی ہے بہت نقصان ہے، فٹافٹ بھی اٹھائیے انہاں نو، لیکن آپ نے جویں چہرہ چکیا تے آپ دے چہرے تے کچھ نہیں رہا، اگ دا ذرا بھی نشان نہیں سگا۔ تے سارے کہن لگے حضور ہے کہ گل تہاڈے تو اثر ہی کوئی نہیں ہویا کدے۔ آپ نے فرمایا کہ جڑا اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ سونے دے چوگڑ دے اتنے آبرو اپنی آبرو قربان کر دے، اگوں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اے ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ، تے آپ نے فرمایا اپنی حیات دے اندر کہ جیڑا بھی میرے مرن تو بعد میرے مزار دے اگے دی گزرے گا نا، تے اللہ سونا وہ بخشش فرما دے گا۔ اج بھی آپ دے مزار دے اتے اس علاقے دے لوگ جدوں کو فوت ہوندے جنازے نو لیا کے آپ دے مزار دے اگے رکھ دیندے نے، کچھ وقت لئی، اس تو بعد پھر جا قبرستان دفن کردے ہیں۔ اے اللہ رب العزت دی محبت دا، اللہ رب العزت دے قرب دا انعام ہے کہ اللہ پاک اپنے بندیاں نو ایسیاں ایسیاں نعمتاں عطا فرماندے ہیں جیڑی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باہر اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے تے جس مقصد واسطے رب نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرنے واسطے سچے زندہ دل صحیح العقیدہ پھر مرشد دی بارگاہ حاضر ہو کے انہاں کولوں اپنے اندر نوری جاگ لوایا، الفلا چمبے دی بوٹی لائی، یعنی توحیدی محمدی نوری نسبت اپنے اندر القاء کروایا، یعنی انہاں کولوں توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے تاکہ انسان دا تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جائے، حزب الشیطان نہ ٹوٹ جائے، اور رحمانی محمدی نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے، اور انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے، تے روح دی اللہ کی طرف دوڑے اور خوب ریاضت و مجاہدہ کرے اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی۔ انہاں کو اسم اعظم اللہ دی نوری امانت جڑی ان سینے تک پہنچی ہے بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ اپنے سینے چ کروائے، پھر پیر مرشد دے زیر نگرانی خوب مسلوں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روز قوت پرواز پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک فنا نفس حاصل نہیں ہوتی فنا قلب حاصل نہیں ہوتی، جب تک فنا قلب حاصل نہ ہوئے تو یعنی روح دی نعمت روح قوت پرواز پیدا نہیں ہوتی۔ انسانی جسم جو ٹائم سپیس کس شکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، لیکن انسان دے نوری لطائف روح جڑی ہے یہ انہاں گلاں تو آزاد ہے، باطن چاہنے واحد ہے، انسان ارادے دی قوت نہ پل کے چپن تو پر جتھے مرضی آ جا سکتا۔ خواب دے اندر اللہ پاک کیفیت سارے دکھاؤندے نے، لیکن خواب دے اندر روح دی سر و پرواز جڑی ہے غیر ارادی ہوندی ہے، لیکن مراقبے ارادی ہوندی ہے۔ تے جویں جویں انسان یہ راہ چلدا ہے سچے دلوں تے اللہ رب العزت انہوں اپنا دیدار کراؤندے نے اسے دنیا دل دے آئینے دلیاں اکھاں نے، یہ آئینے ساڈے اندر اللہ پاک لائے ہوئے نے، اور یہ صرف انساناں دے اندر ہی ہے، باقی کسی مخلوق اندر نہیں ہے۔ قلب روح سر خفی اخفا وغیرہ یہ آئینے نے جتھے اللہ پاک جلوہ آرا ہوندے نے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، ہر سوائے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا توف فرمائے، ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔